آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کرنے جا رہے ہیں جو میرا خیال ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھا ہے۔ ہماری بہترین نیتوں کے باوجود ہماری عادتیں بدلتی کیوں نہیں؟ ہم ہر سال نئے عزم کرتے ہیں، جم کی ممبرشپ لیتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، لیکن کچھ ہفتوں بعد خود کو وہیں پاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور آج ہمارے پاس اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جیمز کلیئر کی مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس کا ایک بہت گہرا اور متاثر کن جائزہ ہے۔ اور اس جائزے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ ہم میں نہیں بلکہ ہماری حکمت عملی میں ہے۔ ہم عادتوں کو غلط طریقے سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد اس جائزے کے ذریعے یہ سمجھنا ہے کہ مستقل رویے میں تبدیلی کا وہ کون سا نظام ہے جو واقعی کام کرتا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی تقریباً غیر محسوس تبدیلیاں کیسے وقت کے ساتھ پہاڑ جیسے نتائج دے سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف حوصلہ افزائی یا آپ کہہ لیں قوت ارادی کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ جائزہ نگار واضح کرتا ہے، یہ کتاب ایک انجینئر کی طرح انسانی رویے کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ایک عملی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ اس فریم ورک کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ جائزے میں سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی غیر روایتی خیال ہے: اہداف کو بھول جائیں۔ یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ ہمیں تو ہمیشہ بڑے اہداف مقرر کرنے کا کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہی پہلی بنیادی تبدیلی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جائزہ نگار کے مطابق کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ فاتح اور ہارنے والے دونوں کے اہداف اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر اولمپک ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے، ہر امیدوار نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صرف ہدف مقرر کر لینا وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اگر اہداف کامیابی کی کنجی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نظام، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے عمل اور معمولات جو آپ کو اپنے مطلوبہ نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہدف آپ کی منزل ہے، لیکن نظام وہ سڑک ہے جو آپ کو وہاں پہنچاتی ہے۔ اگر آپ سڑک کو بہتر بنانے پر توجہ دیں تو منزل تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے۔ میں سمجھی۔ یعنی اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو اس کا ہدف ہے ایک کتاب شائع کروانا، لیکن اس کا نظام ہوگا روزانہ 500 الفاظ لکھنا، اور توجہ ہدف پر نہیں بلکہ روزانہ 500 الفاظ لکھنے کے عمل پر ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہیں پر وہ تصور آتا ہے جسے جائزے میں کتاب کا دل کہا گیا ہے۔ روزانہ صرف 1% بہتری۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے نا؟ 1% سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہاں ریاضی کا ایک دلچسپ اصول کام کرتا ہے جسے مرکب اثر کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بینک میں آپ کے پیسوں پر سود ملتا ہے اور پھر اس سود پر بھی سود ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے جائیں تو سال کے آخر تک آپ اپنی شروعات سے 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ ہم اکثر بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم ایک ہفتے میں 10 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ تبدیلی اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ وہ محسوس بھی نہ ہو، لیکن اسے روزانہ کرنا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس میں مایوسی کا خطرہ نہیں جب آپ صرف 1% بہتر ہو رہے ہوں تو؟ ٹھوس نتائج دیکھنے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک لوگ ہمت کیسے نہ ہاریں؟ یہ ایک حقیقی چیلنج لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کتاب کا عملی حصہ شروع ہوتا ہے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ 1% بہتری ضروری ہے، سوال یہ ہے کہ اسے کیا کیسے جائے۔ جائزے کے مطابق کتاب اس کے لیے رویے میں تبدیلی کے 4 سادہ قانون پیش کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر ہماری عادتیں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹول کٹ کی طرح ہے۔ یہ 4 قانون کیا ہیں؟ یہ قوانین بہت سادہ اور یاد رکھنے میں آسان ہیں کسی بھی اچھی عادت کو بنانے کے لیے۔ پہلا قانون، اسے واضح بنائیں۔ دوسرا قانون، اسے پرکشش بنائیں۔ تیسرا، اسے آسان بنائیں۔ اور چوتھا، اسے اطمینان بخش بنائیں۔ اور کسی بری عادت کو توڑنے کے لیے آپ کو بس انہی قوانین کو الٹ دینا ہے۔ آئیے اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ اسے واضح بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف یاد رکھنے کے بارے میں ہے؟ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کرنا کہ اچھی عادت خود بخود آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رویہ ہماری اندرونی ترغیب سے چلتا ہے، لیکن جائزہ نگار کے مطابق کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارا ماحول اکثر ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر آپ زیادہ پانی پینا چاہتے ہیں تو صرف یہ سوچنا کافی نہیں، بلکہ اپنے کام کی میز پر، اپنے بیڈ کے پاس ہر جگہ پانی کی بوتلیں رکھ دیں۔ آپ کو اسے نظر انداز کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اپنا فون کم استعمال کرنا چاہتی ہیں تو اسے کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں، اسے غیر واضح بنا دیں۔ میں نے یہ خود آزمایا ہے۔ میں نے اپنے جاگنگ شوز دروازے کے بالکل سامنے رکھے تھے تاکہ صبح ورزش کرنا یاد رہے، اور ایک دن میں ان سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی۔ تو شاید اسے آسان بنانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن آپ کا ارادہ درست تھا، اور یہ ہمیں تیسرے قانون پر لاتا ہے۔ اسے آسان بنائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اور آپ کی اچھی عادت کے درمیان موجود رکاوٹوں کو کم سے کم کرنا۔ آپ کے جوتوں کی مثال بہترین ہے۔ اگر آپ صبح ورزش کرنا چاہتی ہیں تو رات کو ہی اپنے کپڑے نکال کر رکھ لیں۔ اس طرح آپ نے صبح کے فیصلے کے بوجھ کو کم کر دیا۔ انسانی فطرت ہمیشہ آسان ترین راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن ان میں سے اسے پرکشش بنائے والا قانون تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ آپ کسی عادت کو، جیسے کہ سبزی کھانا، پرکشش کیسے بنا سکتی ہیں، خاص طور پر جب چاکلیٹ کیک زیادہ پرکشش ہو؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ یہاں نفسیات کا ایک اصول کام کرتا ہے۔ آپ ایک ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اسے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ خود سے یہ معاہدہ کر سکتی ہیں کہ میں اپنا پسندیدہ نیٹ فلکس شو صرف اس وقت دیکھوں گی جب میں ٹریڈ مل پر چل رہی ہوں گی۔ اس طرح آپ کے دماغ کو ورزش کا خیال نیٹ فلکس دیکھنے کی خوشی سے جڑ جاتا ہے۔ واہ، یہ تو دماغ کو ہیک کرنے جیسا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قوانین الگ الگ کام نہیں کرتے۔ ایک پرکشش عادت کو آسان بنانا اسے اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ضربی اثر پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور پھر چوتھا قانون آتا ہے، اسے اطمینان بخش بنائیں۔ یہ شاید سب سے اہم ہے۔ انسانی دماغ فوری انعام چاہتا ہے۔ اچھی عادتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا انعام مستقبل میں ملتا ہے، اچھی صحت، کیریئر میں ترقی، جبکہ بری عادتیں جیسے سگریٹ پینا یا جنک فوڈ کھانا فوری تسکین دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی اچھی عادت کے فوراً بعد خود کو کوئی چھوٹا سا فوری انعام دینے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے ہر بار ورزش کرنے کے بعد آپ اپنی عادتوں کے ٹریکر پر ایک بڑا سا ایکس لگا دیں۔ وہ ایکس لگانے کا عمل خود ایک چھوٹا سا اطمینان بخش انعام بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک زنجیر بنانے کا احساس کہ آپ نے اسے توڑا نہیں، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ میں ایک مثبت فیڈ بیک لوپ بنتا ہے جو آپ کو اس رویے کو دہرانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت عملی اور تکنیکی لگتا ہے۔ یہ رویے کو بدلنے کے لیے بہت ہوشیار ہیکس ہیں، لیکن کیا یہ سب صرف سطحی چالیں ہیں؟ جائزے میں شناخت پر مبنی عادات نامی ایک تصور کا بھی ذکر ہے جو اس سے کہیں زیادہ گہرا لگتا ہے۔ یہ ان قانونوں سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ بہترین سوال ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ چاروں قانون کیا اور کیسے کا جواب دیتے ہیں۔ شناخت پر مبنی عادات کیوں کا جواب دیتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ رویے میں تبدیلی کی 3 سطحیں ہوتی ہیں: نتیجوں، عمل اور شناخت۔ زیادہ تر لوگ نتیجوں پر توجہ دیتے ہیں۔ مجھے 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے۔ یہ نتیجہ پر مبنی نقطہ نظر ہے۔ اور یہ اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے بنیادی عقائد کو نہیں بدلتا۔ شناخت پر مبنی نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ یہ اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں کون بننا چاہتی ہوں۔ تو یہ کہنے کے بجائے کہ میں کتاب لکھنا چاہتی ہوں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک لکھاری ہوں، یا میں سگریٹ نوشی چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، کے بجائے یہ کہنا کہ میں سگریٹ نہیں پیتی۔ یہ ایک بہت ہی لطیف لیکن گہری تبدیلی ہے۔ یہ ایک کائناتی تبدیلی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی شناخت بدل لیتے ہیں تو آپ کا رویہ قدرتی طور پر اس کی پیروی کرتا ہے۔ آپ خود کو مجبور نہیں کر رہے ہوتے۔ ہر بار جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو آپ کی مطلوبہ شناخت سے مطابقت رکھتا ہے، جیسے ایک لکھاری کے طور پر ایک پیراگراف لکھنا یا ایک صحت مند شخص کے طور پر سلاد کا انتخاب کرنا، تو آپ دراصل اپنی اس نئی شناخت کے حق میں ایک ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کو ثبوت دے رہے ہوتے ہیں
کہ ہاں میں واقعی ایسی ہی ہوں۔ تو کیا شناخت پر مبنی عادات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں قوانین خود بخود لاگو ہونے لگتے ہیں؟ یعنی اگر میں خود کو ایک صحت مند انسان سمجھنے لگوں تو کیا میں قدرتی طور پر ایسی چیزیں کروں گی جو واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش ہوں؟ ایک حد تک ہاں، آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ ایک صحت مند شخص کے لیے جم جانا ایک بوجھ نہیں بلکہ اس کی شناخت کا اظہار ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ کی شناخت غلطی سے کسی منفی چیز سے جڑ جائے، جیسے میں وہ شخص ہوں جو کبھی وقت پر نہیں آتا یا میں ریاضی میں کمزور ہوں، تو یہی اصول آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا ہر عمل اس منفی شناخت کو مزید پختہ کرتا ہے۔ اس لیے شناخت کو بدلنا ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو ان تمام خیالات کو اکٹھا کرتے ہوئے اس جائزے کا حتمی فیصلہ کیا تھا؟ کیا جائزہ نگار کے خیال میں یہ کتاب واقعی عملی ہے یا صرف اچھی تھیوری ہے؟ جائزے کا فیصلہ غیر معمولی طور پر مثبت ہے۔ جائزہ نگار نے اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی عملیت کو قرار دیا ہے۔ یہ کتاب تجریدی نظریات سے بھری نہیں ہے، بلکہ ہر باب کے آخر میں ٹھوس اقدامات اور حکمت عملیوں کا خلاصہ دیا گیا ہے، جنہیں کوئی بھی فوراً اپنی زندگی میں لاگو کر سکتا ہے۔ اور اس کا فوکس طویل مدتی کامیابی پر ہے، نہ کہ فوری نتائج پر۔ یہ جلدی امیر بننے والی اسکیم کی طرح نہیں ہے۔ بالکل۔ جائزہ نگار اس بات کی بہت تعریف کرتا ہے کہ یہ ایک پائیدار نظام بنانے کے بارے میں ہے جو زندگی بھر چلتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز کامل نہیں ہوتی، اور جائزے میں ایک چھوٹی سی کمزوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جائزہ جائزہ نگار کا کہنا ہے کہ کتاب میں کچھ بنیادی خیالات دہرائے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں۔ مصنف کچھ مرکزی تصورات جیسے 1% بہتری یا 4 قوانین کو مختلف زاویوں سے بار بار بیان کرتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کچھ قارئین کے لیے یہ تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ کیا یہ جائزہ نگار کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا؟ بالکل نہیں۔ در حقیقت جائزہ نگار خود ہی اس کی ایک مثبت وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تکرار حادثاتی نہیں بلکہ دانستہ ہے۔ یہ ایک استاد کی طرح ہے جو اسباق کو ذہن میں پختہ کرنے کے لیے بار بار دہراتا ہے۔ اس تکرار نے دراصل کلیدی پیغامات کو مضبوط کرنے میں مدد دی۔ تو جو ایک کمزوری لگ سکتی تھی، وہ دراصل ایک تدریسی حکمت عملی نکلی۔ یہ ایک منصفانہ نکتہ ہے۔ تو مجموعی طور پر کتاب کی سفارش کس کے لیے کی گئی ہے اور اسے کیا درجہ بندی دی گئی؟ جائزہ اسے ان بہترین ذاتی ترقی کی کتابوں میں سے ایک قرار دیتا ہے جو کبھی لکھی گئیں۔ اس کی سفارش طلباء، پیشہ ور افراد، کھلاڑیوں، والدین، یعنی ہر اس شخص کے لیے کی گئی ہے جو بری عادتوں کے چکر میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی میں مثبت، دیر پا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ اور آخر میں اسے 5 میں سے 5 ستارے 5 آؤٹ آف 5 کی درجہ بندی دی گئی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جائزہ نگار اس سے کس حد تک متاثر ہوا ہے۔ تو آج ہم نے اس جائزے کے ذریعے دیکھا کہ مستقل کامیابی کا راز بڑی بہادرانہ کوششوں میں نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی ذہانت سے ڈیزائن کی گئی عادات میں پوشیدہ ہے۔ یہ نتائج کے بجائے نظام پر توجہ دینے، اپنے ماحول کو اپنے حق میں استعمال کرنے اور سب سے اہم اپنی شناخت کو نئی شکل دینے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اس جائزے کا بنیادی پیغام یہ لگتا ہے کہ مستقل مزاجی شدت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایک دن جم میں 2 گھنٹے گزارنے سے بہتر ہے کہ ہر روز 10 منٹ کی واک کی جائے۔ یہ چھوٹے پائیدار اقدامات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کی سمت بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف عادتیں بنانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک بہتر زندگی ڈیزائن کرنے کے بارے میں ہے۔ جائزہ ایک بہت ہی خوبصورت جملے پر ختم ہوتا ہے: آج کی چھوٹی عادتیں ایک بہتر کل بناتی ہیں۔ یہ ہماری پوری گفتگو کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ یہ واقعی ہے۔ یہ امید اور عمل دونوں کا پیغام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے بڑے خوابوں سے نہیں بلکہ ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے بظاہر غیر اہم کاموں سے تشکیل پاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارا ماحول، جیسا کہ اس جائزے میں بتایا گیا ہے، ہماری عادات پر اتنا گہرا اثر ڈالتا ہے، تو ہمارے روزمرہ کے رویے کا کتنا حصہ واقعی ایک شعوری انتخاب ہے اور کتنا حصہ صرف ان نظاموں پر ایک خودکار رد عمل ہے جن کے اندر ہم رہتے ہیں، اکثر اس کا احساس کیے بغیر۔